بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اہم شخصیات یا شاہی خاندان کے افراد کو مروانے کے لیے پیشہ ور قاتلوں کو بڑی بڑی رقمیں دے سکتے ہیں، تو کیا ہم ان لوگوں کی جان بچانے والوں کو تھوڑا بہت انعام بھی نہیں دے سکتے؟ بچانے والا تو صرف وہ ہے۔ میں نے خالصتاً درویشانہ انداز میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ میں نے تو یوں ہی معمولی سی کوشش کی تھی، میرے ذہن میں کسی انعام یا صلے کا تصور بھی نہیں تھا۔ میں تو یہ سب کچھ صرف شغل میں کر رہا تھا، مجھے اس کا کوئی انعام یا معاوضہ نہیں چاہیے۔ میں نے بریف کیس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ شغل میں، چارلس نے حیرت اور بے یقینی سے دہرایا۔ اسے سویبک کے رویے نے تو حیران کیا ہی تھا، لیکن اب میرا رویہ شاید اس کے لیے اس سے بھی زیادہ حیرت کا باعث بن رہا تھا۔ میں نے اسے مزید تسلی دی، بے فکر رہیں، آپ سے کسی اور صورت میں بھی اپنے تعاون کا معاوضہ طلب نہیں کروں گا۔ تم واقعی سنجیدہ ہو؟ اس نے تصدیق چاہی۔ میں اس وقت سویبک سے بھی زیادہ سنجیدہ ہوں۔ وہ آپ سے رقم کی جگہ کچھ اور مانگنے میں سنجیدہ تھا، میں کچھ بھی نہ مانگنے میں سنجیدہ ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم کب مانگ رہے ہو؟ یہ رقم تو میں خود دے رہا ہوں، اپنی حکومت کے ایک خفیہ فنڈ سے میں نے اس کا بندوبست کرایا ہے۔ اگر سویبک آج یہ رقم لے جاتا تو کل مجھے تمہارے لیے بندوبست کرنا تھا، لیکن اب تم یہی رکھ لو۔ میں تم سے درخواست کر رہا ہوں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس موضوع کو یہیں ختم کر دیں۔ مجھے دوسری حکومتوں کے تو کیا، اپنی حکومت کے خفیہ فنڈ سے بھی اس انداز میں اور اس طرح کی رقم لینے کا تصور کبھی اچھا محسوس نہیں ہوا۔ میں کاروباری آدمی ہوں، مجھے بس کاروبار کے ذریعے ہی آتی ہوئی رقمیں اچھی لگتی ہیں، میں نے ملائمت سے کہا۔ عجیب آدمی ہو تم۔ اس نے بریف کیس کوچ پر رکھ دیا۔ یہ دنیا عجیب آدمیوں سے بھری پڑی ہے۔ سویبک بھی عجیب آدمی تھا، وہ بھی رقم چھوڑ کر چلا گیا، حالانکہ وہ رقم کے لیے قتل کرتا ہے، میں نے کہا۔ اس کا مقصد تو کچھ اور تھا، وہ تو یقیناً کسی اور طرح یہ کسر پوری کرنے کی فکر میں تھا، لیکن تمہارا سلسلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چارلس سر جھٹک کر بولا۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ دنیا کے تقریباً سبھی ملکوں میں عموماً اور چند مشرقی ملکوں میں خصوصاً ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے بھائیوں کو اذیت کی موت مروانے کے لیے، بغاوتیں کرانے کے لیے، گلی کوچوں میں آگ بھڑکانے کے لیے اور ملک کی جڑیں کاٹنے کے لیے نوٹوں سے بھرے بریف کیس دینے والوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور پھر بھی نیک نام بنے رہتے ہیں۔ ہاں، میں نے سوچا اس قسم کے لوگ تو بہت پائے جاتے ہیں، ایک آدھ ذرا کسی اور قسم کا بھی ہونا چاہیے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں میں اس قسم کی بے نیازی دکھانے کا حوصلہ ہوتا ہے وہ میری طرح گمنام رہتے ہیں۔ چارلس نے اداس سی نظروں سے بریف کیس کو دیکھا اور اسے تھپتھپاتے ہوئے بولا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک بڑی رقم کی اتنی بے قدری بھی ہو سکتی ہے۔ کیتھرین مسکراتے ہوئے بولی، آپ دل چھوٹا نہ کریں، اگر آپ کو اس رقم کے ٹھکرائے جانے کا اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے تو لائیں، مجھے دے دیں، میں اسے نہایت عزت و احترام سے اپنے سوئس اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں گی۔ آخر میں نے بھی تو آج کے آپریشن میں حصہ لیا ہے اور ایک اہم کردار ادا کیا ہے، میرے لیے تو کسی انعام کا ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے بریف کیس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن چارلس نے جلدی سے اسے اٹھا لیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، یہ امانت ہے، جہاں خرچ کرنے کے لیے لائی گئی تھی، اگر وہاں خرچ نہیں ہو سکی تو واپس جائے گی۔ تمہارے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب اگر یہ رقم تمہیں دیتا ہوں تو یہ کہیں اقربا پروری نہ ہو جائے۔ ویسے تم نے جو نکتہ اٹھایا ہے وہ قابل غور ہے، میں اس کے بارے میں سوچوں گا اور خفیہ فنڈ کے ایک دو نگرانوں سے بھی مشورہ کروں گا تاکہ کل کلاں کو مجھ پر کوئی الزام نہ آ سکے، میرے خلاف کوئی اسکینڈل نہ بن سکے۔ میں بہت با اختیار ہوں، لیکن اپنی نظر میں سرخ رو رہنا چاہتا ہوں۔ چھوڑیں پاپا، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں نے بھی افضل چودھری کی طرح شغل میں ہی اس آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ اس وقت تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی صلہ یا انعام بھی ہو سکتا ہے۔ مجھ جیسی نکمی اور نالائق بیٹی کی وجہ سے آپ کی کچھ نیک نامی ہو جائے، میرے لیے یہی بہت ہے، کیتھرین مسکراتے ہوئے بولی۔ تعجب ہے، چارلس نے بے یقینی سے سر ہلایا، تمہارے خیالات میں بھی افضل چودھری جیسی درویشی آ گئی؟ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تمہاری کایا پلٹ چکی ہے۔
یقین تو خود مجھے نہیں آ رہا، کیتھرین ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ چلو خیر دیکھتے ہیں تم پر یہ رنگ کچا چڑھا ہے یا پکا۔ چارلس بولا، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا یہ روپ عارضی نہ ہو۔ مجھے تو لگتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رنگ اور گہرا ہوگا، کیتھرین بولی۔ لالچ اور چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی غلامی سے آزاد ہو کر ایک عجیب سی بے خوفی اور ایڈونچر پسندی کی زندگی گزارنے میں ایک الگ ہی لطف ہے جس سے میں اب تک نا آشنا تھی۔ ایڈونچر پسندی میری زندگی میں پہلے بھی تھی لیکن وہ منفی قسم کی تھی۔ کاش اپنے بارے میں تمہارا اپنا یہ اندازہ درست ثابت ہو۔ چارلس ٹھنڈی سانس لے کر بولا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، تم بازار جا کر ایک اچھا سا سوٹ خریدو اور آ کر تیار ہو جاؤ۔ شام کو تمہیں میرے ساتھ ڈنر پر چلنا ہے جہاں میں تمہیں ہر ہائینس سے ملواؤں گا۔ آپ کا مطلب ہے لیڈی ڈائنا سے؟ میں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، وہ کچھ اس طرح مسکرا رہا تھا جیسے میں یہ خبر سن کر خوشی سے اچھل پڑوں گا۔ کس لیے ملوائیں گے آپ مجھے ان سے؟ وہ ایک لمحے کے لیے حیران سا نظر آیا، پھر بولا، بس ویسے ہی، کوئی خاص مقصد تو نہیں ہوگا ملاقات کا۔ فی الحال تو ہم ہر ہائینس کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان پر قاتلانہ حملے کی کوشش ہوئی تھی جسے ناکام بنانے میں تم نے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ پریس کو اس بات کی بھنک پڑے، اس بات کو راز ہی رکھا جائے گا۔ خود ہر ہائینس زبان کے معاملے میں زیادہ محتاط نہیں ہے۔ مجھے تو اس طرح جا کر بے مقصد ان سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، ایک آدھ منٹ کی اس قسم کی ملاقات کے لیے اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے جس میں آپ ان خاتون کو غالباً صرف یہ بتائیں گے کہ ان سے ملیے، یہ مسٹر افضل چودھری ہیں، یہ ایک پاکستانی بزنس مین ہیں۔ وہ خاتون مصنوعی خوش خلقی سے مسکراتے ہوئے سر ہلائیں گی اور ایک آدھ رسمی سا جملہ بول کر آگے بڑھ جائیں گی۔ مجھے اس قسم کی ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہر ہائینس اب تمہارے ساتھ ڈیٹ پر جانے سے تو رہیں۔ چارلس جل کر بولا، میں کب ایسی فرمائش کر رہا ہوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے ان سے کسی بھی قسم کی ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہے، خصوصاً اس قسم کی پرتکلف سرکاری درباری ملاقاتوں کے تو تصور سے ہی مجھے وحشت ہوتی ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا لوگ کیوں اس قسم کی ملاقاتوں کے لیے مرے جاتے ہیں۔ افضل چودھری، تم بہت ہی ٹیڑھے آدمی ہو۔ چارلس گہری سانس لے کر شکست خوردہ سے لہجے میں بولا، میرے خیال میں تو میں بہت ہی سیدھا اور کھرا آدمی ہوں، اس لیے آج کے دور میں مس فٹ نظر آتا ہوں، تاہم مجھے اس پر افسوس نہیں ہے۔ میری آپ سے دست بستہ یہی گزارش ہے کہ اپنی مصروفیات جاری رکھیے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ کیتھرین نہ جانے کیوں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ میں نے اسی مؤدبانہ لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب آپ کو لیڈی ڈائنا کے دورے کے مسائل سے فرصت مل جائے تو مجھے پاکستان واپس بھجوانے کا کوئی بندوبست کر دیجیے گا۔ آپ کی یہی بڑی نوازش ہوگی۔ میں اب واپس جانا چاہتا ہوں۔ چلے جانا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بے پرواہی سے ہاتھ ہلا کر بولا، بہرحال تم ڈنر میں نہیں جا رہے؟ نہیں، اس کے لیے تو میری معذرت ہی قبول فرمائیے۔ میں نے بدستور اپنا مؤدبانہ لہجہ برقرار رکھا۔ چارلس ایک لمحے مجھے گھورتا رہا، بالآخر اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر ہی لیا اور رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کیتھرین سے کہا، تمہارے پاپا نے ڈنر میں چلنے کے لیے نہیں کہا؟ ہماری ایسی قسمت کہاں؟ کیتھرین ٹھنڈی سانس لے کر بولی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا لہجہ بدل گیا۔ میری اس ٹھنڈی سانس سے کسی غلط فہمی میں مبتلا مت ہو جانا۔ مجھے بھی اس خاتون سے اس قسم کی رسمی سی ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر پاپا مجھے ڈنر میں چلنے کے لیے کہتے تو میرا جواب بھی کم و بیش وہی ہوتا جو تمہارا تھا، جس سے تمہارے پاپا یہ نتیجہ اخذ کرتے کہ ہم دونوں کے درمیان زبردست ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ میں نے کہا، اور یہ تمہارے لیے زبردست خطرے کی علامت ہوتی۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ہم چند منٹ اسی طرح گپ شپ کرتے رہے، پھر ہم نے چارلس کو تیار ہو کر دوبارہ رخصت ہوتے دیکھا۔ بریف کیس اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ کیتھرین بولی، پاپا آپ کچھ زیادہ ہی بے پرواہ نہیں ہوتے جا رہے؟
اب آپ اتنی رقم سے بھرا بریف کیس یوں ہی ہاتھ میں لٹکائے گھومتے رہیں گے؟ یہاں آنے سے چند منٹ پہلے تک یہ رقم میرے بریف کیس میں نہیں تھی، اب چند منٹ بعد پھر یہ رقم اس بریف کیس میں نہیں ہوگی، اس لیے تمہیں تشویش زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ چارلس بولا، ویسے بھی یہاں کی پولیس گو کہ زیادہ مستعد نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں جرائم کی شرح امریکہ اور برطانیہ سے کچھ کم ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے پاپا تھوڑے سے بوڑھے ضرور ہو گئے ہیں، لیکن اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ سڑک پر پھرنے والے معمولی چور، اچکے اور لٹیرے ان سے بریف کیس چھین کر لے جا سکیں۔ چارلس رخصت ہو چکا تو کیتھرین گہری سانس لے کر کندھے اچکاتے ہوئے بولی، عجیب ہی چیز ہے پاپا بھی۔ بے شک، میں نے بڑے خلوص سے سر ہلاتے ہوئے تائید کی۔ دوسرے روز بھی چارلس کی مصروفیت کچھ کم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ لیڈی ڈائنا ابھی شہر میں موجود تھی اور شیڈول کے مطابق اس کی مصروفیات جاری تھیں۔ تاہم چارلس شام سے پہلے واپس آ گیا تھا اور ہمارے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ وہ اب خاصا مطمئن اور فارغ سا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم اوپر کی منزل کے ڈائننگ روم میں ہی تھے۔ دفتن انٹرکام کا بزر بجا، بٹلر وہیں موجود تھا۔ اس نے انٹرکام پر بات کی۔ چند لمحے بات کرنے کے بعد بٹلر چارلس کی طرف مڑتے ہوئے بولا، سر، گیٹ ہاؤس سے سیکیورٹی گارڈ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے 2 قبائلی سے آدمی آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سیوبک کا کوئی ضروری پیغام لائے ہیں اور جلد از جلد آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ پوچھ رہا ہے انہیں اندر آنے دیا جائے یا آپ گیٹ پر ہی جا کر ان سے بات کریں گے؟ چارلس چائے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بلا تامل بولا، میں گیٹ پر ہی آ کر ان سے بات کروں گا۔ اس نے مجھے یا کیتھرین کو ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن ہم خود ہی اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیے۔ نیچے کا بلند و بالا آہنی مین گیٹ الیکٹرانک سسٹم سے کھلتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اندر کی طرف چھوٹا سا گیٹ ہاؤس بنا ہوا تھا۔ باوردی سیکیورٹی گارڈ اسی میں کھڑا تھا۔ چارلس کا اشارہ پا کر اس نے بٹن دبا کر گیٹ کھولا۔ ہم چاہتے تو گیٹ ہاؤس کی چھوٹی سی کھڑکی سے جھانک کر بھی باہر دیکھ سکتے تھے، لیکن چارلس نے اتنی احتیاط کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ گیٹ کھلا تو سامنے ہی ایک نئی لیکن گرد و غبار میں بری طرح اٹی ہوئی ایک بڑی اور ایئر کنڈیشنڈ ڈاج پک اپ کھڑی دکھائی دی۔ قریب ہی 2 قبائلی کھڑے کچھ پریشان سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ وہ ویسے ہی لباس میں تھے جیسا میں نے سویبک کے گاؤں میں اکثر مردوں کو پہنے دیکھا تھا۔ سروں پر وہی پھولی سی ٹوپیاں تھیں۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر اور بھاری بھرکم تھا، جبکہ دوسرا نوجوان اور چھریرے جسم کا تھا۔ ان کے تاثرات کچھ ایسے ہی تھے جیسے بیچارے سیدھے سادے دیہاتی شہر آ کر پریشانی اٹھاتے ہوئے کسی ایڈریس پر پہنچے ہوں۔ آپ محترم چارلس ہیں؟ ادھیڑ عمر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں تصدیق چاہی۔ ہمیں محترم چارلس کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ میں ہی چارلس ہوں بھائی، مسئلہ کیا ہے؟ میں اس دوران پک اپ کا جائزہ لے چکا تھا۔ وہ بڑی کیب اور 5 سیٹوں والی مضبوط پک اپ تھی جو ناہموار اور پہاڑی راستوں پر بار برداری یا سفر کے لیے اچھی سمجھی جاتی ہے۔ اس میں کوئی اور شخص بیٹھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھیڑ عمر قبائلی نے اپنے لمبے سے چوگے میں ہاتھ ڈال کر مڑا تڑا سا ایک پرچہ نکالا اور چارلس کو تھما دیا۔ میں اور کیتھرین کچھ آگے بڑھ آئے۔ بال پوائنٹ سے غالباً خاصی اجلت میں انگریزی میں پیغام تحریر کیا گیا تھا۔ چارلس نیچی آواز میں پڑھنے لگا، محترم چارلس، مجھے افسوس ہے کہ میری آپ کے پاس سے روانگی کچھ زیادہ خوشگوار حالات میں نہیں ہوئی تھی۔ میں حسب پروگرام 3 بزرگوں کو ساتھ لے کر آپ سے ملاقات کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اس طرح کے معاملات زبردستی طے نہیں کیے جاتے۔ میں شاید بزرگوں کے ساتھ راستے ہی سے واپس لوٹ جاتا، لیکن اسی سفر کے دوران ایک جگہ مجھے حمان کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ کچھ خاص لوگوں کی زبانی اڑتی سی خبریں بھی ملی ہیں کہ وہ جنگل میں چھپا بیٹھا ہے۔ میں اس کی گھات میں چھپ کر بیٹھ گیا ہوں۔ میرے خیال میں یہ معاملہ زیادہ اہم ہے، ہمیں اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ میرے لیے انا کا سوال ہے، آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ حمان کی انا کو بھی ٹھیس پہنچی ہے۔ وہ آئندہ کسی بھی وقت ہم سب کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر موقع مل رہا ہے تو ہمیں لگے ہاتھوں اس معاملے کو نپٹا ہی دینا چاہیے۔
میرے ساتھ کوئی خاص کام کا آدمی نہیں ہے اور میرے آدمی اس قسم کے کاموں میں کچھ زیادہ ماہر بھی نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ حمان کے ساتھ بھی کچھ آدمی ہیں۔ اگر صرف آپ مسٹر چودھری اور کیتھرین میری مدد کے لیے پہنچ جائیں تو کافی ہوگا۔ میں آپ سے زیادہ دور نہیں ہوں، جلدی پہنچنے کی کوشش کیجیے گا۔ سیوبک: تحریر سے تو ظاہر ہوتا تھا کہ پیغام خاصی عجلت میں گھسیٹا گیا تھا، لیکن کچھ ایسا مختصر نہیں تھا، بات آسانی سے سمجھ میں آتی تھی۔ چارلس نے ان لوگوں کو اندر بلانے کا تکلف نہیں کیا اور ان سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، ہم چند منٹ میں آ کر تمہارے ساتھ چلتے ہیں یا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ وہ دونوں قبائلیوں کو حیران پریشان سا چھوڑ کر دوبارہ اندر آ گیا۔ گیٹ بند ہو گیا۔ چارلس نے ڈرائیو وے میں ہی رک کر گویا کارنر میٹنگ منعقد کرتے ہوئے کہا، یہ چال بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمیں جانا ضرور چاہیے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر کر دبک کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس نے جواب طلب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے قدرے بے پرواہی سے کہا، میں تیار ہوں، مجھے تو ویسے بھی شاید خطرات مول لینے کا نشہ سا ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی چلتی ہوں، کیتھرین بولی، شاید اس نے جو لکھا ہے وہ سچ ہی ہو، ویسے بھی اس نے ہمیں اپنے گاؤں نہیں بلایا ہے، اس کے گاؤں جانا ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہوتا۔ جنگل میں اس نے پورے گاؤں کو تو بلا کر نہیں بٹھا لیا ہوگا۔ اصل جگہ کے قریب پہنچ کر ہم دیکھ بھال کر آگے بڑھیں گے، تھوڑے بہت قبائلیوں سے تو ہم نبٹ ہی لیں گے۔ ویسے مجھے تو زیادہ امکان یہی نظر آ رہا ہے کہ اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے اور اسے واقعی ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ آگے ہماری قسمت جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چارلس طمانینت سے بولا، اس خط میں جس جنگل کا تذکرہ ہے وہ یقیناً وہی ہے جو سیوبک کے گاؤں کے راستے میں پڑتا ہے۔ میں احتیاطاً اس کے بارے میں چند خاص افراد کو بھی مطلع کر دیتا ہوں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ چھوڑیں، اب اتنا پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ سیوبک اور اس کے آدمی ایسے بھی نہیں ہیں کہ ہم ان سے نہ نمٹ سکیں، کیتھرین بے نیازی سے بولی۔ چارلس بغور اس کی طرف دیکھ کر بولا، اب یکدم ہی اتنی اونچی ہواؤں میں اڑنا بھی مت شروع کرو۔ اوپر آ کر ہم لوگوں نے چند ہتھیار ساتھ لیے اور چارلس ہی نے ہمیں مہیا کر رکھے تھے۔ ہم باہر آئے تو چارلس بولا، تم لوگ نیچے چل کر گاڑی میں بیٹھو، میں چند سیکنڈ میں آتا ہوں۔ ہم اپنی گاڑی میں چلیں گے یا ان کے ساتھ انہی کی گاڑی میں بیٹھ جائیں؟ میں نے پوچھا۔ چارلس نے ایک لمحے سوچا، پھر کہا، انہی لوگوں کے ساتھ انہی کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، دیکھا جائے گا۔ ہم نیچے آ گئے۔ وہ قبائلی باہر گاڑی کے پاس ہی کھڑے تھے۔ ہمارے پاس ہتھیار دیکھ کر انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ ان کے پاس بظاہر کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم گاڑی میں کیب کی پچھلی بڑی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مجھے گاڑی میں بھی کوئی ہتھیار نظر نہ آیا۔ اتنا غیر مشکوک نظر آنا بھی مجھے کچھ مشکوک ہی لگ رہا تھا۔ نوجوان قبائلی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور ادھیڑ عمر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد چارلس بھی آ گیا اور گاڑی یو ٹرن لے کر تیز رفتاری سے روانہ ہو گئی۔ راستے میں چارلس نے ادھیڑ عمر قبائلی سے پوچھا، سیوبک کیا جنگل میں اکیلا ہے؟ نہیں، 2 آدمی اس کے ساتھ ہیں لیکن وہ کافی بوڑھے ہیں، ادھیڑ عمر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں جواب دیا۔ وہ جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ چارلس نے پوچھا۔ جنگل میں ایک جگہ ایک کنواں ہے، اس کے قریب ایک کیبن بنا ہوا ہے، کافی پرانا معلوم ہوتا ہے، وہاں کچھ لوگوں کی موجودگی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ سیوبک کو کسی کی جھلک نظر آئی تھی، تب سے وہ اور دونوں بزرگ وہیں چھپے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے موبائل فون پر کسی سے بات بھی کی ہے۔ ہم لوگ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہیں، لیکن جنگل میں وہ کنواں اور کیبن دیکھ کر ہمیں بھی حیرت ہوئی۔ ہم نے اس سے پہلے وہ دونوں چیزیں وہاں نہیں دیکھی تھی، حالانکہ وہ نئی بھی نہیں ہیں۔ کنواں اور کیبن دونوں برسوں پرانے معلوم ہوتے ہیں۔ ادھیڑ عمر نے اٹک اٹک کر یہ باتیں بتائیں۔ سیوبک اور اس کے بزرگ ساتھیوں کے پاس کچھ اسلحہ وغیرہ موجود ہے؟ چارلس نے دریافت کیا۔ ادھیڑ عمر نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ماؤزر اور ٹی ٹی تو ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن سردار نے ابھی تک ہمیں کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا، انہیں شاید آپ کا انتظار ہے۔
شہری حدود سے نکلنے کے بعد تو چھوٹے سے ٹرک سے مشابہ وہ پک اپ طوفانی رفتار سے دوڑنے لگی اور 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے بہت ہی کم وقت میں طے کر لیا۔ اس دوران میں نے کئی بار گردن گھما کر پیچھے دیکھا، اکا دکا گاڑیاں نظر آئیں، لیکن کسی پر مجھے یہ شبہ نہ ہو سکا کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہی تھی۔